انہوں نے کانٹیکٹ کیا کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مسلم پروفیسر سے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اینٹی اسلامک بک لکھ رہا ہوں, تو مجھے کچھ ریسورسز سجیسٹ کریں. پولیٹکس جوائن کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو کرٹیسائز کیا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ اسلام از ڈینجر فار دا ورلڈ. Islam is the religion of the devil. اور یہ بتایا جا سکے کہ اسلام از اے لائی, قرآن از اے پوائزن. ان ساری چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے میں نے پولیٹکس کو جوائن کیا. I have to do something because these people are even crazier than I thought to protect the country from this evil ideology called Islam. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں سرپرائز ہو گیا کہ آخر یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد میں نے پوری بکس کو میں نے بند کی اور اس کے بعد میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. Today, I'm a Muslim, alhamdulillah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ بہت تیزی سے وائرل ہے کہ جس طرح شیعہ دنیا کے لیے ڈینجر ہے, اسی طرح سنی بھی دنیا کے لیے ڈینجر ہے. آئیے اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے, اور اس کو انالائز کرتے ہیں کچھ اسٹوریوں کے ذریعے کہ جنہوں نے ریسنٹلی اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے. 2019 کے بعد ہے, کووڈ-19 کا پیریڈ ہے کہ اس وقت ایک جوران وین نام کا شخص اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو نیدرلینڈ سے بلونگ کرتا ہے. اس نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی انٹرسٹنگ اسٹوری جو ہے سنائی کہ ہمارے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے پیچھے کیا ریزن تھے اور کیسے میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. That was me back then. This is me now. And this is my story. تو اس نے بتایا کہ میں کوئی پولیٹیشین نہیں تھا پہلے, لیکن پولیٹکس جوائن کرنے کا میرا مقصد یہ تھا, میرا گول یہ تھا کہ اسلام کو کرٹیسائز کیا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ اسلام از ڈینجر فار دا ورلڈ, اور یہ بتایا جا سکے کہ اسلام از اے لائی, قرآن از اے پوائزن. ان ساری چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے میں نے پولیٹکس کو جوائن کیا. اسلام کے اگینسٹ بہت سارے ایکشن لیے, میں نے نقاب پہ بین لگایا اور جتنا بھی ہو سکتا تھا میں نے ایز اے پولیٹیشین وہ کام کیا. لیکن پھر میں نے لاسٹ میں ان دی اینڈ میں نے سوچا کہ چلو ایک ایسی بک لکھی جائے اسلام کے اگینسٹ کہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ اسلام کتنا ڈینجر ہے اور ہمیں اسلام سے بچ کر رہنا چاہیے. That was the reason that I wanted to write a book to explain to people why Islam was a danger for the world. اسلام کے اگینسٹ انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے ریسورسز جمع کیے, اور کچھ ریسورسز کچھ بکس لینے کے لیے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مسلم پروفیسر سے. اور مسلم پروفیسر سے انہوں نے کہا کہ میں ایک اینٹی اسلامک بک لکھ رہا ہوں, تو مجھے کچھ بکس سجیسٹ کریں اور کچھ ریسورسز سجیسٹ کریں کہ جس کو میں پڑھ کر اسٹڈی کر کے اسلام کے اگینسٹ لکھ سکوں. تو انہوں نے ایک لانگ ای میل ان کو بھیجا اور ان کو بتایا, ایز اے سیمری میں بتا رہا ہوں, ان کو بتایا کہ اگر آپ کو ایز اے بلیونگ کرسچینٹی کو پڑھنا ہوگا تو آپ ایز اے ایتھیسٹ پرسپیکٹیو سے پڑھیں گے, ایتھیسٹ کی بک پڑھیں گے یا کرسچن کی بک پڑھیں گے جنہوں نے کرسچن کے بارے میں لکھا ہے. تو اگر آپ کو اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے, اسلام کے بارے میں سمجھنا ہے, تو آپ کرسچن کی بک نہ پڑھیں, نان مسلم کی بک نہ پڑھیں, بلکہ مسلم رائٹرز کو پڑھیں. مسلم رائٹرز نے کیا لکھا ہے, مسلم اسکالر نے اسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے, اس کو سمجھنا ہے, پھر اس پہ انالائز کریں. تو انہوں نے بہت ساری بک ان کو سجیسٹ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان بکس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, ڈیپلی پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو پڑھنے لگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے لگا کہ جن کے بارے میں یہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے کہ یہ وار لارڈ ہیں اور ٹیررزم کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے اور اسلام ٹیررزم کو پروموٹ کرتے, یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی. تو میں نے سوچا کہ چلیں اب فاؤنڈر, اسلام کے جو فاؤنڈر ہیں, ان کو پڑھتے ہیں, ان کی بائیوگرافی کو پڑھتے ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اسلام ہے کیا. تو جب میں ان کی بائیوگرافی کو پڑھ رہا تھا, ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ رہا تھا, تو پڑھتے پڑھتے میری نظر جو ہے ایک ایسی اسٹوری پہ اسٹک ہو گئی کہ جس نے میری دنیا بدل دی. اور وہ اسٹوری بہت مجھے سرپرائز کر گئی, اور وہ اسٹوری ہے ہند کی اسٹوری کہ ہند جو ابو سفیان کی بیوی ہے اور جو اسلام کے دشمن تھے, کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول مکۃ المکرمہ پہ ہوتا ہے اور پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو اس وقت میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, پروفیٹ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ہند کے تعلق سے, کہ جس ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیوڈ انکل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا جنگ احد میں, اور اس کے لیے پیسے دیے, اور اس نے بہت سارے ہوریفک اسٹف کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے
چچا کے ساتھ شہید ہونے کے بعد اس نے نہ جانے کون کون سی چیزیں کی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اب تو ریونج کا دن آ گیا ہے، بدلہ لینے کا دن آ گیا، اب تو کنٹرول ہو گیا ہے. اور وہ کفار قریش جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 ایئرس مکہ میں پریشان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسیکیوشن فیس کیا، مسلمانوں نے بہت چیلنجز کو فیس کیا، پرسیکیوشن کو فیس کیا، ظلم و ستم کو فیس کیا، لیکن اس کے باوجود اب کنٹرول ہوا ہے. تو اب مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو میں اس اسٹوری کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچا کہ اب ریئیکشن جو ہے بہت سخت ہوگا اور ریونج بہت سخت انداز میں لیا جائے گا اور سارے لوگوں کو مار دیا جائے گا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ نے، پروفیٹ آف مرسی نے یہ کہا ایوری ون از فارگیون، بلڈ شیڈ از اوور، کہ ہر کسی کو معاف کر دیا گیا ہے، خون بہانا یہ ختم ہو گیا ہے. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں سرپرائز ہو گیا کہ آخر یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چچا کو جنگ میں شہید کیا گیا انہوں نے ہند کو معاف کر دیا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 13 ایئرس مکہ میں پریشان کیا گیا اور اس کے باوجود انہوں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ایوری ون از فارگیون، اور ہند کو بھی معاف کر دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے سوچا، انالائز کیا، اور مجھے یہ ریلائز ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام از اے لائی، اسلام از اے ڈینجر، ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام جیسے آج پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اچھی اپورچونٹی تھی کہ اس وقت پورے کفار قریش کو نیست و نابود کر دیتے، ان کو ڈسٹرائے کر دیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو معاف فرما دیا. تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام پیس کا نام ہے، اسلام مرسی کا نام ہے، اسلام دہشت گردی اور ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے مرسیفل ہیں اور پیس کے پروموٹر ہیں اور پیس کے ایمبیسڈر ہیں، تو اسلام بھی سچا مذہب ہوگا کیونکہ اس کے فاؤنڈر بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس کے بعد میں نے پوری بکس کو میں نے بند کی اور اس کے بعد میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. اور دنیا کو آج بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کرتا، اسلام پیس کا نام ہے، اسلام مرسی کا نام ہے. اگر فتح مکہ کو دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرسی کو پروموٹ کرنے نہیں آتے، اسلام پیس اور مرسی کو پروموٹ کرنے نہیں آتا، تو اس وقت سارے لوگوں کو مار دیا جاتا. آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کو یا کسی شخص کو پریشان کیا جائے اور پھر اس کا کنٹرول اس کنٹری پہ ہو جائے تو وہ پوری کنٹری کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، اکھاڑ پھینکتے ہیں. تو مجھے ان سب سے سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی کنگ شپ کے لیے ایسا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کے گولز کچھ اور ہیں. اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ڈینجر نہیں ہے پوری دنیا کے لیے، بلکہ اسلام پیس کے لیے ہے، امن و شانتی کا نام اسلام ہے. تو یہ کس نے کہا؟ جورن وین جو نیدرلینڈ سے بلونگ کرتے ہیں، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ایسا ہے، انہوں نے یہ انالائز کر کے بتایا اور ان دی اینڈ وہ کیا کرتے؟ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. Like all radical ideologies, the far right is toxic too. It presents a reality that strips away all nuance. It answers real problems with lies, and it fights against a religion, Islam, that is not the enemy. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام کو ایکسیپٹ کر لے، امبریس کر لیتے ہیں. تو اس اسٹوری سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ کئی سارے لیسن اس اسٹوری سے ہمیں ملتے ہیں. فرسٹ آف آل کہ اسلام از اے ناٹ ڈینجر فار دا ورلڈ، کہ اسلام ڈینجر نہیں ہے دنیا کے لیے. اور دوسرا لیسن ہمیں یہ ملتا ہے جو جوران وین نے ہمیں دیا کہ اے مسلمانوں، ہم ایز اے مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں پڑھتے. وہ تو ایک نان مسلم تھا اور اس نے اسلام کو اتنا ڈیپلی پڑھا کہ وہ پڑھ رہا تھا اینٹی اسلام بک لکھنے کے لیے، لیکن وہ پورا کنورٹ ہو گیا، کس میں؟ اسلام میں کنورٹ ہو گیا، اور اسلام کو اس نے کیا امبریس کر لیا. تو ان چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پوری دنیا میں اسپرٹ کیا ہے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کس طرح ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پیس کا نام ہے، امن و شانتی کا نام ہے. آج اتنے پہ بیان کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.